آدمی چوری کرتا تھا، چوری کرتے کرتے پکڑا گیا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی کی عدالت میں فیصلہ آ گیا. حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ کاٹ دو. بوڑھی اماں آ گئی، اماں رونے لگی کہ پیارے عمر میں بوڑھی اماں نہیں ہوں، پیارے عمر مجھے تو دیکھ لے، میں بوڑھی خاتون نہیں ہوں. جی میری ماں، جی بالکل آپ ہیں. کہا عمر ایک ہی سہارا میرا، یہی ایک ہی بیٹا ہے، اور ہمیں جو نوالہ ملتا ہے اسی کے ہاتھوں کی کمائی سے ملتا ہے. آپ اس کا ہاتھ کاٹیں گے تو عمر میں کہاں سے کھاؤں گی؟ اور عمر اس بات کو سمجھ لے میرے بیٹے نے پہلی مرتبہ ان سے غلطی ہو گئی، وہ پکڑا گیا، پہلی مرتبہ غلطی ہو گئی. حضرت عمر نے فرمایا آپ کے لیے تو سب کچھ وظیفہ مقرر ہوگا بیت المال سے، وہ اللہ کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ ہے، جو کچھ بن پائے گا میری ماں. لیکن آپ یہ نہ کہہ دے کہ بیٹا پہلی مرتبہ اس نے چوری کی وہ پکڑا گیا. نہیں اماں جی اس بات کو سمجھ لے، ایک مرتبہ دو مرتبہ گناہ کرنے سے اللہ کسی کو پکڑتا نہیں ہے. وہ بہت حلیم اور کریم ذات ہے، وہ چھپاتا. اماں جی یہ پہلی مرتبہ تیرے بیٹے نے چوری نہیں کیا، یہ پرانا کھلاڑی ہے، یہ ایک مرتبہ نہیں. میں عمر بھی یہاں بکریاں نہیں چراتا، میرا بھی واسطہ انسان سے ہے، میں بھی محمد کا شاگرد رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے بھی شریعت کے مزاج کو سمجھا ہے، ہم نے بھی محمد رسول اللہ کے مزاج کو سمجھا ہے. اماں جی اس طریقے پر نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ آپ کے بیٹے سے چوری ہو گئی، یہ پرانا کھلاڑی ہے، یہ عادی ہے. اب مسئلہ آ گیا، اب عمر معاف نہیں کر سکتا، میں معاف نہیں کر سکتا. عمر کیسے معاف کرے گا؟ پیارے محمد بھی معاف نہیں کر سکتا. آپ لوگ ان جملوں میں غور کر لیں. عمر نہیں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی معاف نہیں کر سکتا. اس قانون کو لاگو کرنے والا کائنات میں سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک خاتون نے چوری کر لی، وہ خاتون میرے مینگل خاندان کی نہیں تھی، وہ زہری بھی نہیں تھی، اور وہ مگسی اور چانڈی اور رند بھی نہیں تھی. وہ خاتون صحابیہ تھی. غلطی ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ ہاتھ کاٹو. کچھ لوگوں نے سفارش کر دی، فرمایا نہیں، سفارش نہیں. لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت يدها، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت يدها، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت يدها. مسئلہ سمجھایا. کیا مسئلہ سمجھانا ہے؟ اس طرح استاد ہو تو ایسا استاد ہو. فرمایا اللہ کے بندو اللہ کے حکم کو سمجھو. اگر میری بیٹی فاطمہ تیرا نام جب آ جاتا ہے تو دل و دماغ معطر ہو جاتے ہیں، صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے. فرمایا اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کر لیتی اس کو بھی میں معاف نہ کرتا. کیس جب میرے پاس آ جائے، میں محمد اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اللہ کا خلیفہ تو میں ہوں. عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی گرفت سے کوئی باہر نہیں ہے. ان اقوام کا ذکر کر دیا، نوح علیہ السلام کی قوم کا، ہود علیہ السلام کی قوم کا، صالح علیہ السلام کی قوم کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جو صدوم والوں نے جو کیا. تفسیروں میں ہم نے یہ پڑھا ہے، نبی بیٹھا ہوا ہے اور وہ آ کر کے نبی کے سامنے اپنی ٹانگ کو ایسے اٹھا کر کے ڈر، یہ بھی کرتے تھے، ہوا چھوڑتے تھے، یہاں تک بھی کرتے. اندازہ کرو کہ اس نبی کی پریشانی کا کیا کہنا، اندازہ کرو کہ اس نبی کی بے کسی کا کیا کہنا. نبیوں میں صبر کہاں تک ہوتا ہے، سبحان اللہ. آخر میرا رب بھی کسی حد تک برداشت کرے گا نا. اللہ نے بھی ایک حد رکھی ہے. تو مشو مغرور بر حلم خدا، اللہ کی حلم اور بردباری پر مغرور نہ ہو جاؤ. دیر گیرد سخت گیرد مرترا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین. میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، ظالموں کو، اور جو مجھے جھٹلانے والے ان کو ڈھیل دیتا ہوں، لیکن جب میں گرفت کر لیتا ہوں تو پھر بہت سخت. ایسے اٹھایا، ایسے جیسے کپڑے کو، ٹوپی کو آپ آسانی سے اٹھائیں، ایسے جبریل علیہ السلام نے آ کر کے صدوم جو بستی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، آسمان پہ دیکھ کر کے الٹا کر کے دے مارا اس کو. سعدی نے بڑی پیاری بات کہی، آن خدا بندے کی ہنگام سحر، آن خدا بندے کی ہنگام سحر، کرد قوم لوط را زیر و زبر. آن خدا بندے کی ہنگام سحر، کرد قوم لوط را زیر و زبر. وہ خدا جس نے سحری کے موقع پر لوط علیہ السلام کی قوم کو زیر و زبر کر دیا. زبر اوپر ہوتا ہے اس کو نیچے کر دیا، زیر نیچے ہوتا ہے اس کو اوپر کر دیا، زمین کے اوپر والے حصے کو پلٹا کر کے نیچے کر دیا، نچلے والے حصے کو اوپر کر دیا. وہ سارے کے سارے زمین بوس ہو گئے. کیا ہو گیا؟
اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے میرے نبی نے اس مسئلے کو بھی سمجھایا. حضرت نے فرمایا ان اللہ لا یملی للظالم. ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے بخاری شریف کی, اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے حتیٰ اذا اخذہ, لیکن جب اس کو پکڑ لیتا ہے اللہ تو لم یفلت ہو, پھر اس کو چھڑاتا نہیں, چھوڑتا نہیں اس کو, پھر اس سے کوئی چھڑانے والا ہوتا بھی نہیں ہے. جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا ہوتا نہیں. ظالم کسے باشد, ظالم کوئی بھی ہو, پھر اس ظالم کو جب میرے رب نے پکڑنے کے فیصلے کیے اور ظالم کو توبے کا موقع نہیں ملا, ظالم نے ہوش سے کام نہیں لیا, بصیرت سے کام نہیں لیا, اس ظالم کے لیے سفارش کرنے والا وہ بھی ٹھیک نہیں. وہ سفارش کرنے والے کو بھی ظالم کہا جائے گا کہ اب نہیں. علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ظلم کر کے کسی کی چوری کر لیتا ہے, چوری کر لیتا توبہ کر لے, زنا کر لیا, بدکاری کر دی, توبہ کر لے, جب تک کہ قاضی کی عدالت میں فیصلہ نہیں کیا ہے. اسلامی حکومتیں ہوتی تھی 800-900 سال تک, جب تک قاضی کی عدالت میں فیصلہ نہیں کیا وہ توبہ کرے. اس نے کسی خاتون کی عزت لوٹی, اپنا منہ کالا کر دیا, توبہ کرے اور سچی توبہ نکالے جب تک کہ قاضی کے پاس مسئلہ نہیں گیا. چوری کی, کسی کا حق دبا دیا, اس کو چوری چھپکے سے دے دے, توبہ کریں. لیکن قاضی کے پاس جب مسئلہ چلا گیا, ثابت ہو گیا, تو اب قاضی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو معاف کرے.